تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آیتوں کی تعداد 54 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: حامیم، یہ رحمان و رحیم کی جانب سے نازل کی گئی ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اکثر لوگوں نے اس کی روگردانی کی، وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا معبود بس خدائے واحد ہے، اسی کی جانب استقامت سے رخ کیے رہو اور اسی سے مغفرت طلب کرو۔ وائے ہو مشرکین پر جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ فرما دیجئے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم کسی کو اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس نے زمین کو خلق فرمانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور 4 دنوں کے اندر اس میں ہر ایک کی طلب ضرورت کے مطابق سامان معیشت کا بندوبست کر دیا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد حامیم مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ رحمان اور رحیم کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی ان آیتوں کے ذریعے واضح کیا ہے حلال حرام احکام اور سنتوں کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ مومنین کو خوشخبری دیتا ہے اور ظالمین کو ڈراتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی، یعنی اس میں تدبر نہیں کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ سنتے نہیں ہیں، ایسا سننا جس میں غور و فکر ہو اور اطاعت کا پہلو نظر آ رہا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اکنتن یعنی ان پر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں۔ وقرن کے معنی میں سمم بہرا ہونا اور اس کی اصل ثقل یعنی بھاری پن اور بوجھل ہونا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہے جو ہمیں ملنے سے روکتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی آپ ہمیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں اور وہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ کہا گیا ہے کہ یہ سب تمثیلات ہیں۔ اے نبی، آپ جس طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں ان کے قلوب اس کے ادراک سے قاصر ہیں اور ان کے اعتقادات اور ان کی سماعتیں اس بات کو پسند نہیں کرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مواصلت اور موافقت میں رکاوٹیں بن گئی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی، آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا معبود بس خدائے واحد ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرا تعلق جنوں سے ہے جس تک تمہاری رسائی ممکن نہیں، اور نہ ہی میں تم لوگوں کو ایسی چیز کی دعوت دے رہا ہوں جسے عقول اور سماعتیں قبول نہیں کرتے، بلکہ میں تو تمہیں توحید اور عمل میں استقامت کی طرف بلا رہا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اسی کی جانب استقامت سے رخ کیے رہو اور اسی سے مغفرت طلب کرو، اپنے تمام کاموں میں اسی اللہ کی جانب متوجہ رہو اور تم جس بات پر باقی ہو اسی سے مغفرت طلب کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وائے ہو مشرکین پر ان کی جہالت کی زیادتی کے سبب اور اللہ سے استخفاف ہلکا سمجھنا کے باعث۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے کہ وہ بخیل ہیں
اور مخلوقات پر ان کی مہربانیاں اور شفقتیں نہیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ ممنون کے معنی ہیں لا یمن بہ علیہم، اس کے ذریعے ان پر احسان نہیں کیا جا سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم کسی کو اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہو، وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے زمین کو خلق فرمانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، یعنی اس زمین کی خیر و برکت کو بڑھا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور 4 دنوں کے اندر اس میں ہر ایک کی طلب ضرورت کے مطابق سامان معیشت کا بندوبست کر دیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یومین کا مفہوم ہے وقت 2 وقت، ابتدائے خلقت اور تکمیل خلقت، اور فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے زمین میں برکتیں رکھ دیں اور ہر ایک کی ضرورت اور طلب کے مطابق سامان معیشت رکھ دیا جو ہمیشہ رہنے والا اور باقی رہنے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے 4 دنوں میں، یعنی 4 وقتوں میں، اور یہ وہ اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی روزی کو زمین سے برآمد کرتا ہے، خواہ ان کا تعلق انسانوں سے ہو یا چوپایوں سے، پرندوں سے یا حشرات الارض سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری میں جو کچھ پیدا کیا ہے، ازروع پھل، نباتات، درخت اور وہ کچھ جس میں تمام جانوروں کا معاش موجود ہے، اور وہ اوقات موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم سرما ہے۔ سردیوں کے موسم میں اللہ تعالیٰ ہوائیں، بارشیں اور تری اور شبنم کو آسمان سے نازل فرماتا ہے تو زمین اور درخت باردار ہو جاتے ہیں، اور وہ موسم سرما ہے۔ اس کے بعد بہار کا موسم آتا ہے اور وہ وقت معتدل ہوتا ہے، گرم و سرد۔ اس موسم میں درختوں میں پھل لگتے ہیں اور زمین اپنے نباتات نکالتی ہے، پھر وہ سبز ہو کر کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر موسم گرما آتا ہے اور وہ گرم ہوتا ہے، پھل اس موسم میں پکتے ہیں اور وہ دانے سخت ہو جاتے ہیں جن پر تمام دنیا کی روزی اور تمام حیوانات کی روزی کا انحصار ہے۔ پھر اس کے بعد موسم خزاں آتا ہے، وہ ان پھلوں اور دانوں کو خوشبودار بناتا اور ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اگر وقت ہمیشہ ایک جیسا رہتا تو زمین سے نباتات نہ اگتی، اس لیے کہ اگر وقت ہمیشہ بہار کا ہوتا تو پھل کبھی نہ پکتے اور دانے کبھی اپنی منزل کو نہ پہنچتے، اور اگر موسم ہر وقت گرم رہتا تو زمین کی ہر چیز جل جاتی اور جانوروں کے لیے روزی اور معاش نہ ہوتا، اور ہر وقت خزاں کا موسم ہوتا اور ان اوقات میں سے کچھ پہلے نہ ہوتا تو پھر کوئی شے نہ ہوتی جس سے دنیا کے لیے روزی مہیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزیوں کو 4 اوقات میں قرار دیا ہے: موسم سرما، موسم بہار، موسم گرما اور موسم خزاں، اور اسی سے دنیا قائم، استوار اور باقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان اوقات کو مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یعنی محتاجوں کا دن قرار دیا ہے، اس لیے کہ ہر محتاج سوالی ہے، اور کائنات میں مخلوقات خدا میں ایسے بھی ہیں جو سوال نہیں کرتے اور سوال پر قدرت نہیں رکھتے۔ حیوانات میں سے اکثریت ایسی ہے، وہ در حقیقت سوالی ہیں اگرچہ وہ سوال نہیں کرتے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ زبان حال سے سوال کرتے ہیں، اور وہ زبان زیادہ فصیح اور زیادہ بلیغ ہے اس زبان سے جو گویا ہوتی ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت 54 کے ذیل میں اس آیت کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ ترجمہ: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اسے اور زمین کو حکم دیا کہ خوشی خوشی یا بکراہٹ ہماری طرف آؤ۔ ان دونوں نے کہا ہم فرما بردار بن کر تیرے حضور آ گئے۔ تو پھر اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان پر اس کا قانون وحی کر کے بتا دیا، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بنا دیا۔ یہ عزیز و علیم اللہ کا بندوبست ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کفار روگردانی کریں تو فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسے اچانک آ جانے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا، جب ان کی طرف مرسلین آگے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا۔ آپ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ زمین میں ناحق گھمنڈ کرنے لگے،
اور انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوت رکھتا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے قصد کیا، ارادہ کیا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عرب کا قول ہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے جب وہ اس کی طرف ایسا متوجہ ہو کہ دوسری جانب رخ نہ کرے، اور لفظ ثم دونوں کی تخلیق میں فرق کے لیے لایا گیا ہے۔ مدت میں تراخی بعد میں آنے والا کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان کی تخلیق سے قبل کوئی مدت نہ تھی۔ دخان کے معنی ہے ظلمانی یعنی تاریک اندھیرے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اس نے اسے اور زمین کو حکم دیا کہ خوشی خوشی یا بکراہت ہماری طرف آؤ، تمہاری مرضی سے ہو یا تم انکار کر رہے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان دونوں یعنی آسمان اور زمین نے کہا ہم فرما بردار بن کر تیرے حضور آ گئے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد موتیو منقاد ہو کر ان دونوں میں تاثیر قدرت کی تمثیل ہے اور فی نفسہ آسمان و زمین کا اثرات کو قبول کرنا ہے۔ مطاع جس کی اطاعت کی جائے کہ حکم، اور مطیع اطاعت کرنے والا کی قبولیت و اطاعت پر، جیسے اللہ کا قول ہے کن فیکن سورہ یاسین آیت 82۔ یا یہ ایک باطنی گفتگو ہے جس میں نہ حرف ہیں اور نہ ہی آواز۔ تفسیر قمی میں ہے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی جن کا تعلق نہ انسانوں سے تھا اور نہ ہی جنوں سے، پھر کس سے تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں اور زمین سے، جیسے اس کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے۔ قضاہن کا مفہوم ہے خلقہن، خلقہ ابدا عین، انہیں اثر نو زیور تخلیق سے آراستہ کیا۔ مذکور آیت کے الفاظ کی تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد 2 وقت ہیں، آغاز اور انجام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہر آسمان پر اس کا قانون وحی کر کے بتا دیا۔ امرہا کا مفہوم ہے شانہا، اس کے اہم معاملات اور جو کچھ اسے انجام دینا ہے، یعنی اس نے اس معاملے کو اختیاری طور سے اٹھایا ہے یا فطری اعتبار سے۔ اور کہا گیا ہے کہ مذکور عربی کا ترجمہ ہے کہ ساکنین سما پر ان کے اوامر کو بذریعہ وحی بتلا دیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ وحی تقدیر اور تدبیر سے متعلق تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے دنیاوی آسمانوں کو چراغوں سے زینت دی ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے نجوم یعنی ستارے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی اور محفوظ بنا دیا اس شیطان سے جو چوری چھپے بلند ہونا چاہتا ہے، اور تمام آفات سے محفوظ کر دیا۔ کتاب اکمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، لہٰذا جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان والے بھی رخصت ہو جائیں گے، اور میرے اہل بیت زمین کے ساکنین کے لیے امان ہے، اگر میرے اہل بیت چلے گئے تو زمین کے باشندے جاتے رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ عزیز و علیم اللہ کا بندوبست ہے، وہ اللہ جو قدرت اور علم میں سب سے بڑھ کر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس اگر اس کے بعد بھی کفار روگردانی کریں، اس بیان کے بعد ایمان سے روگردانی کریں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اعراض کرنے والوں کا تعلق قریش سے تھا، اور یہ جملہ معطوف ہے اللہ کے قول فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ سورہ فصلت آیت 4 پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر اس کے بعد بھی کفار روگردانی کریں تو فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسے اچانک آ جانے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب ان کی طرف مرسلین آگے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے، یعنی ان کے اطراف و جوانب میں ہر طرف سے اور ہر جہت سے ان کے لیے کوشاں رہے یا دنیاوی سمت سے ڈراتے رہے کہ وہاں کفار کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور دوسری طرف آخرت کے اعتبار سے ڈرایا کہ ان کے لیے کیا کچھ مہیا کیا جا چکا ہے، یا وہ لوگ مراد ہیں جن کی طرف مرسلین کو بھیجا گیا اور وہ لوگ جنہیں پہلے بھیجا گیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں سمجھایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا، یعنی اگر اللہ رسولوں کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اپنی رسالت دے کر بھیج دیتا،
مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی آپ کے خیال کے مطابق آپ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں، آپ کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ زمین میں ناحق گھمنڈ کرنے لگے۔ وہ لوگ باشندگان ارض پر بلا وجہ اپنی برتری اور عظمت ثابت کر رہے تھے جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، انہوں نے اپنی طاقت و قوت اور شان و شوکت پر گھمنڈ کیا۔ کہا گیا ہے کہ ان کی طاقت ایسی تھی ان میں اگر کوئی شخص چٹان اکھیڑنا چاہتا تو پھر اپنے ہاتھوں سے اسے اکھاڑتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت رکھتا ہے؟ قوتاً کے معنی ہے قدرتاً، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، یہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے اور ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ترجمہ: تو ہم نے ان کی طرف چند منحوس دنوں میں تیز و تند ہوا بھیج دی تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن قوم سمود کی ہم نے ہدایت کی تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابل میں زیادہ پسند کیا، اور آخرکار ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ذلت آمیز ہولناک عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اور ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور وہ لوگ متقی بھی تھے۔ اور جس روز دشمنان خدا کو دوزخ کی طرف لانے کے لیے گھیرا جائے گا اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے قوت گویائی عطا کی جس نے ہر شے کو گویا کیا ہے، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر پردہ بھی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے بیشتر اعمال سے اللہ بھی بے خبر ہے۔ تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا تمہیں ہلاک کر ڈالا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے ان کی طرف چند منحوس دنوں میں تیز و تند ہوا بھیج دی۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے سر سے مراد ہے ٹھنڈی ہوا، فی ایامن نہیں ساتن یعنی میاشیم، میشوم کی جمع یعنی منحوس نامبارک۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں دنیاوی زندگی میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی ان سے عذاب کو دور کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن قوم سمود کی ہم نے ہدایت کی، ہم نے حق کی جانب ان کی رہنمائی کی، حجتیں اور دلائل مقرر کر کے اور رسولوں کو بھیج کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابل میں زیادہ پسند کیا، یعنی انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی اور اسے پسند کر لیا۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے انہیں پہچانوایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا، درحالے کہ وہ پہچان رہے تھے۔ کتاب اعتقادات میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے اطاعتوں کا واجب ہونا اور نافرمانیوں کا حرام ہونا مراد ہے، درحالے کہ وہ یہ جانتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آخرکار ان کے کرتوت کی وجہ سے ذلت آمیز ہولناک عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور وہ لوگ متقی بھی تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس روز دشمنان خدا کو دوزخ کی طرف لانے کے لیے گھیرا جائے گا اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ وہ ہر گوشے سے آئیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان کے اول کو ان کے آخر تک روک لیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ جاؤہا کا مفہوم ہے حضروہا، وہاں موجود ہوں گے، اور لفظ ماں
مزید تاکید کے لیے لایا گیا ہے تاکہ گواہی کو حضور سے متصل کر دیا جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اس طرح کہ اللہ انہیں قوت گویائی عطا کر دے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر شے کو گویا کیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ایسی قوم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے گئے تو انہوں نے ان اعمال کو بجا لانے کا انکار کر دیا۔ وہ یہ کہیں گے ہم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو وہ فرشتے گواہی دیں گے جنہوں نے ان کے اعمال کو تحریر کیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ سے کہیں گے اے پروردگار یہ تیرے فرشتے ہیں جو تیرے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے انہوں نے ان اعمال میں سے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء و جوارے کو قوت گویائی عطا کر دے گا، تو کان گواہی دیں گے ان چیزوں کی سماعت کے بارے میں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور آنکھیں گواہی دیں گی ان چیزوں پر نظر کرنے کے بارے میں اللہ نے جن کو دیکھنے کے لیے حرام کیا تھا، اور ہاتھ گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے اس سے اٹھایا تھا، اور پاؤں گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ نے جنہیں حرام قرار دیا تھا وہاں تک چل کر گیا تھا، اور شرمگاہ گواہی دے گی اللہ نے جسے حرام کیا تھا اور اس کا ارتکاب کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو قوت گویائی عطا کرے گا، تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور تم یہ سوچ کر پردہ نہیں کرتے تھے، تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر اللہ سے پردہ نہیں کرتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ فرمایا جلودو سے مراد فروج، شرم گاہیں ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے، آپ نے فرمایا جلودو سے مراد فروج، شرم گاہیں اور افخاذ، رانے ہیں۔ کتاب فقہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جلودو سے مراد فروج، شرم گاہیں ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بلکہ تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پیشتر اعمال سے اللہ بھی بے خبر ہے، اسی وجہ سے تم نے جو کچھ کیا تمہیں اس کی جرات ہوئی۔ اور کہا گیا آیت کا مفہوم ہے کہ تم رسوائی کے ڈر سے برائیوں کا ارتکاب کرتے وقت لوگوں کی نگاہوں سے اپنے عمل کو مخفی رکھتے تھے، اور تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تمہارے اعضاء و جوارے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لہذا تم نے ان سے پوشیدہ نہ رکھا۔ اور کہا گیا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم گناہوں کو اس ڈر سے نہیں چھوڑتے تھے کہ تمہارے اعضاء و جوارے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہیں تو اس بارے میں کوئی گمان بھی نہیں تھا، البتہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم جو عمل کرتے ہو ان میں سے اللہ کو کوئی زیادہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں جہالت میں گرفتار تھے، تو اس طرح گناہوں کا ارتکاب تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا تمہیں ہلاک کر ڈالا، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ سعادت دارین کے لیے خرچ کیا تھا وہ دونوں منزلوں کے لیے بدبختی کا باعث بن گیا۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بندہ جس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، جب اسے حکم دیا جائے گا اور وہ متوجہ ہوگا تو جبار جل جلالہ حکم دے گا اسے پلٹا کر لاؤ، فرشتے اسے پلٹا کر لائیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تم میری طرف کیوں متوجہ ہوئے تھے؟ وہ کہے گا پروردگارا میرا تیرے بارے میں گمان نہ تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا پروردگارا میرا گمان یہ تھا کہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور اپنی جنت میں مجھے ٹھہرا دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو اس وقت جبار یہ حکم دے گا اے میرے فرشتوں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اور اپنی نعمتوں اور بلندی اور ارتفاع منزلت کی قسم کہ میرے اس بندے نے ایک ساتھ بھی میرے بارے میں خیر کا گمان نہیں کیا تھا
اور اگر وہ ایک ساتھ بھی میرے بارے میں خیر کا گمان کرتا تو کبھی بھی اسے جہنم میں نہ بھیجتا۔ اس کے کذب سے درگزر کرو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے اچھا گمان کرتا ہے، اللہ اس کی ظن کے وقت اس کے پاس ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔ ترجمہ: اب اگر وہ برداشت کر لیں تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو پھر بھی انہیں کوئی موقع فراہم نہ کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان پر کچھ ایسے رفقا مسلط کر دیے تھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر انہیں دکھا رہے تھے۔ آخرکار ان پر وہی فیصلہ ثابت ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر ثابت ہو چکا تھا۔ یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں تھے۔ اور کافروں نے کہا کہ خبردار، اس قرآن کو مت سنو، اور جب سنایا جائے تو اس میں خلل پیدا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یقیناً ضرور بھی ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کی بدترین حرکات کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ یہ آگ ہی دشمنان خدا کی جزا ہے، اور اسی میں ان کا دائمی گھر ہوگا، جو بطور جزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کافروں نے کہا، اے پروردگار، تو ذرا ان جنوں اور انسانوں کو ہمیں دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ اچھی طرح ذلیل و خوار ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، البتہ جنت کی اس بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اب اگر وہ برداشت کر لیں جب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، وہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ معذرت کرنا چاہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جس چیز کو وہ چاہتے ہیں اس کی طرف پلٹ کر آنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو پھر بھی انہیں واپسی کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا، یعنی انہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے بطور حکایت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان پر کچھ ایسے رفقا مسلط کر دیے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی شیاطین کو مسلط کر دیا تھا جن کا تعلق جنوں اور انسانوں دونوں سے تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر انہیں دکھا رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، دنیاوی معاملات اور خواہشات کی پیروی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آخرت کے معاملات اور اس کا انکار کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آخرکار ان پر وہی فیصلہ ثابت ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر ثابت ہو چکا تھا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے عذاب کا حکم، عذاب کا فیصلہ۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی تمام امتوں کے لیے جو ان جیسے اعمال بجا لاتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کافروں نے یہ کہا، خبردار اس قرآن کو مت سنو، اور جب سنایا جائے تو اس میں خلل پیدا کرو، اس کا خرافات کے ذریعے مقابلہ کرو۔ تفسیر قمی میں ہے، انہوں نے قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا دیا تھا اور اسے لغو قرار دیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تم اس کی قرات پر غالب آ جاؤ اور اسے شکست دے دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ضرور بے ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کی بدترین حرکات کا پورا پورا بدلہ دیں گے، یعنی ان کے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ آگ ہی دشمنان خدا کی جزا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اسی میں ان کا دائمی گھر ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو بطور جزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، یعنی حق کے منکر تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کافروں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو ذرا ان جنوں اور انسانوں کو ہمیں دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ دونوں طرح کے شیطان جو گمراہی اور نافرمانی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ تفسیر مجمع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ اس سے شیطانوں میں سے ایک شیطان ابلیس کو مراد لیتے تھے، اور قابیل فرزند آدم وہ پہلا شخص جس نے معصیت کی بنیاد ڈالی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں گے، ہم ان سے انتقام لینے کے لیے انہیں پامال کر دیں گے اور اپنے پیروں تلے رون ڈالیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ دونوں اچھی طرح ذلیل اور خوار ہوں۔
ذلت اور منزلت کے اعتبار سے پست ہو جائیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ولایت علی علیہ السلام پر باقی رہے۔ نہج البلاغہ میں ہے، میں الہی وعدہ و برہان کی روح سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس عقیدے پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب تمہارا قول تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر جمے رہو، نہ اس کے خلاف چلو اور نہ ہی کوئی نئی چیز ایجاد کرو اور نہ ہی اس کی مخالفت کرو، اس لیے کہ اس راہ سے نکل بھاگنے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو ان پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور قمی میں ہے، یعنی مرتے وقت۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، جو کچھ پہلے بھیج چکے ہو اس کا خوف نہ کرو، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہو اس پر غمگین نہ ہو۔ ترجمہ، ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے مربی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، وہاں پر تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور تم جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ سامان ضیافت ہے بخشنے والے مشفق اللہ کی جانب سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے مربی تھے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ہم تمہیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور آخرت میں بھی رہیں گے، فرمایا کہ موت کے وقت بھی تمہارے مربی رہیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہاں پر تم جو چاہو وہ تمہیں ملے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، تم جس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرو گے یعنی طلب کرو گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ سامان ضیافت ہے بخشنے والے مشفق اللہ کی جانب سے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ وہ یکے بعد دیگرے ائمہ علیہم السلام پر ثابت قدم رہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ استقامت کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی قسم وہی ہے جس پر تم لوگ ثابت قدم ہو۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے سرپرست ہیں، یعنی ہم دنیا میں تمہاری نگہداشت اور محافظت کریں گے، اور موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی تمہارے محافظ ہوں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی ہمارا کوئی موالی چاہنے والا ہمارے دشمنوں کا دشمن موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اسے بشارت دیتے ہیں، اور اگر غیر موالی انہیں اس وقت دیکھ لے تو اسے برا لگے گا، اور اس پر دلیل امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول ہے جو آپ نے حارث حمدانی سے کیا تھا۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کے قول یظنون انہم ملاقو ربہم، سورہ بقرہ کی آیت 46 کے ذیل میں وارد ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ برے انجام سے خوف زدہ رہتا ہے، اور رضائے پروردگار تک رسائی کا اسے یقین نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جاکنی کا وقت آ پہنچتا ہے اور ملک الموت اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح کے ملک الموت مومن کے پاس آتا ہے جبکہ وہ بیماری کی شدت میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا سینہ بڑی تنگی میں ہوتا ہے، مال و منال کو چھوڑ کر آنے کی وجہ سے، اور اس کے احوال میں اضطراب ہوتا ہے اپنے معاملات اور عیال کی فکر کے سبب، اور اس کے دل میں حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں اور اس کی آرزویں تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے، تمہیں غم کے مارے اچھو لگا ہوا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہے گا، میرے حالات نے مجھے مضطرب کر رکھا ہے اور تم نے میری آرزویں آ کر مجھ سے چھین لی ہیں۔ ملک الموت اس سے کہے گا، کیا کوئی عاقل کھوٹے سکوں کے چلے جانے پر غمگین ہوتا ہے؟ اور اگر دنیا کئی مرتبہ کروڑوں میں تبدیل ہو جائے تو کیا اس کے نہ رہنے پر غمزدہ ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو ملک الموت اس سے کہتا ہے، ذرا اپنے اوپر نظر کرو۔ تو وہ جنت کے درجات اور محلات کو دیکھتا ہے جس کے سامنے تمام آرزویں ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے، یہ ہے تمہاری رہائش گاہیں، تمہاری نعمتیں، تمہارے اموال،
تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اہل میں سے اور تمہاری ذریت میں سے جو بھی صالح اور نیکوکار تھا وہ سب یہاں پر تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر جو کچھ میسر ہے کیا تم اسے تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر فرشتہ کہے گا دیکھو، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کو اعلیٰ علیین میں دیکھے گا۔ فرشتہ کہے گا تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے سید و سردار اور تمہارے ائمہ علیہم السلام اس مقام پر تمہارے جلی اور تم سے مانوس ہیں۔ تم دنیا میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو کیا تم اس سے تبدیل کرنے پر راضی ہو؟ تو وہ کہے گا ہرگز نہیں، میرے رب یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آئندہ آنے والی ہولناکیوں کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تم جو ذریت اور عیال چھوڑ کر آئے ہو ان کے بارے میں تمہیں ملول و حزین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میں یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم نے جنت میں جس کا مشاہدہ کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہیں تمہاری رہائش گاہیں اور یہ ہیں تمہارے آقا و مولا، تمہارے انیس اور تمہارے جلی۔ کتاب بصائر میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے کہا گیا، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم فرشتے ہم پر نازل ہوتے ہیں اور ہمارے فرش پر پاؤں رکھتے ہیں۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں پڑھا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کتاب خرائج میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں آیا ہے، آپ نے فرمایا باخدا اکثر ہم ان کے لیے اپنی رہائش گاہوں میں تکیے لگا دیتے ہیں، اور فرمایا اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں، اور بارہا ہم ان کی روئیں جمع کر لیتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی حدیث کے ذیل میں فرمایا کہ ابن عباس یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں نے ان سے کہا اے ابن عباس کیا تم نے دیکھا ہے کہ فرشتوں نے تمہیں دنیا اور آخرت میں نگرانی کی ضمانت دی ہو کہ تم خوف اور حزن سے امن میں رہو گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں تمام امت داخل ہو جاتی ہے۔ میں یہ سن کر ہنس دیا اور میں نے کہا اے ابن عباس تم نے سچ کہا۔ ترجمہ، اور اس شخص کی بات سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، صالح عمل انجام دیا اور کہا بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، بدی کا دفاع اس بات سے کیجیے جو احسن ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی گویا وہ جگری دوست بن گیا ہے، اور یہ خوبی صرف صبر کرنے والوں کو میسر آتی ہے، اور یہ مقام بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالنا چاہے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجیے، یقیناً وہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہیں، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، صرف اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ استکبار کریں تو کوئی بات نہیں، جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک مقرب ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ تھکتے ہی نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ زمین خشک اور بنجر پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یکا یک وہ لہلانے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ بے شک جس ہستی نے اس زمین کو زندگی بخشی ہے وہی مردوں کو حیات عطا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس شخص کی بات سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور صالح عمل کو انجام دیا، جو اس کا معاملہ خود سے اور اپنے رب سے تھا اسے صالح طور سے انجام دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے کہا بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تفسیر عیاشی میں ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں جزا میں اور بہترین انجام کے لحاظ سے، اور دوسری مرتبہ لا مزید تاکید کے لیے لایا گیا ہے تاکہ نفی میں تاکید ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بدی کا دفاع اس بات سے کیجیے جو احسن ہو۔ اگر برائی آپ کے سامنے آ جائے تو زیادہ احسن طریقے سے آپ اسے خود سے دور کر دیں، اور اس سے مراد حسنتا ہے۔
احسن سے مطلقاً زائد مراد ہے، یا حسنات میں سے جو بھی زیادہ احسن طریقہ ہو اس سے دفاع کیا جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا ہے، یعنی اگر آپ یہ برتاؤ کریں گے تو تکلیف دینے والا دشمن شفیق دوست بن جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے، تم سے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کی برائی کا جواب اپنی بھلائی اور اچھائی سے دو، یہاں تک کہ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تمہارے اور جس کے درمیان عداوت تھی گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے ذیل میں فرمایا الحسنتا سے مراد تقیہ ہے اور السیئتا سے مراد خبر کو پھیلانا ہے، اور فرمایا مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد تقیہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ خوبی صرف صبر کرنے والوں کو میسر آتی ہے، اور یہ خوبی میسر نہیں آتی مگر انہیں جو اپنے نفس کو انتقام سے روک کر صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس میں اساءتا کا مقابلہ احسان سے ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اذیت کے مقابلے میں صبر سے کام لیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ مقام بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے جسے خیر سے وافر حصہ ملا ہو اور کمال نفس میسر ہو۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور یہ مقام اسی کو ملتا ہے جو بڑے نصیب والا ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالنا چاہے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجیے۔ نزغن کے معنی ہے نخسن، برائی پر اکسانا۔ وسوسہ شیطانی کو اس سے تشبیہ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے شر شیطانی سے پناہ طلب کرو اور اس کی اطاعت نہ کرو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً وہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ استعاذے کو سننے والا اور نیت کا جاننے والا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام انسان ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، خبردار تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس لیے کہ دونوں مخلوق ہیں اور تمہاری طرح حکم کے پابند ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، صرف اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو، اس لیے کہ سجدہ عبادات میں سب سے زیادہ خصوصیت کا حامل ہے، اور یہاں پر زمین پر پیشانی رکھنا مراد ہے، جیسا کہ مجموع البیان میں معصومین علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اگر یہ لوگ استکبار کریں تو کوئی بات نہیں، یعنی امتثال امر نہ کریں، حکم تسلیم نہ کریں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، فرشتوں میں سے جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک مقرب ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ مسلسل رات دن اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ کبھی تھکتے ہی نہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ زمین خشک اور بنجر پڑی ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے خشک، بے آب و گیا۔ یہ لفظ خشوع سے مستعار لیا گیا ہے، یعنی عاجز و درماندہ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یکا یک وہ لہلانے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے اس میں نباتات پھلتے پھولتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جس ہستی نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشی ہے وہی مردوں کو حیات عطا کرے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ سوچ لو، جسے آگ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن حالت امن میں آ رہا ہو وہ بہتر ہے۔ تمہارا تو جو جی چاہے کرو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگران ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کلام الہی نصیحت لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور یقیناً یہ ایک بلند منزلت کتاب ہے۔ باطل نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ یہ ایک دانا اور لائق ستائش ہستی کا نازل کردہ ہے۔ اے محمد، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے وہی آپ سے پہلے رسولوں سے کہا جا چکا ہے۔ بے شک آپ کا پروردگار درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا بھی دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا دیتے تو یہ لوگ یہ کہتے، کیوں نہ اس کی آیتیں واضح طور سے بیان کی گئیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی ہیں،
ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب مومنین کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے کانوں میں گرانی ہے اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ گویا انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور اس بارے میں بھی اختلاف ہوا تھا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے سے معاملہ طے نہ پا چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک و شبے میں گرفتار ہیں۔ جس نے عمل صالح انجام دیا تو اس کا فائدہ خود اسے ہوگا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کا وبال بھی خود اسی پر ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں ڈھایا کرتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے، اور مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے استقامت سے ہٹ کر کج روی اختیار کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کے معنی ہیں ہماری آیتوں میں طعن و تشنا، تحریف، تعویل، باطل اور قلعدم قرار دے کر۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم ان کے الحاد پر انہیں جزا دیں گے، اور اس بارے میں گفتگو اس کتاب کے 6 مقدمے میں کی جا چکی ہے، جسے امیر المومنین علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے سوچ لو، جسے آگ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن حالت امن میں آ رہا ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تمہارا جو جی چاہے کرو، یہ نہایت شدید تہدید، دھمکی، ڈراوا، تنبیہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگران ہے۔ یہ مجازات جزا دینے کے بارے میں وعید ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کلام الہی نصیحت لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ آیت ان الذین یلحدون کا بدل ہے یا الگ ہے، اور ان کی خبر محذوف ہے، یا اس کی خبر اولئک ینادون ہے، ایسا ہی کہا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً یہ ایک بلند منزلت کتاب ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے باطل نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، فرمایا کہ باطل نہ تو توریت کی جانب سے اور نہ ہی انجیل اور زبور کی جانب سے آ سکتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یعنی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو اسے باطل کر دے۔ تفسیر مجموع البیان میں صادقین علیہم السلام سے مروی ہے کہ اس کی خبروں میں سے جو گزر چکا نہ تو وہ باطل ہے اور نہ ہی وہ باطل ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے، بلکہ اس کی تمام خبریں حقیقت حال سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہ ایک دانا اور لائق ستائش ہستی کی نازل کردہ کتاب ہے، ہر مخلوق جس کی حمد کا گن گا رہی ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے محمد جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے وہی آپ سے پہلے رسولوں سے کہا جا چکا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے آپ کا پروردگار درگزر کرنے والا ہے، یعنی انبیاء کرام کی مغفرت کرنے والا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا ہے، یعنی دشمنوں کو سزا دینے والا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا دیتے، کہا گیا ہے کہ یہ ان کے قول کا جواب ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے قرآن عجمی زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس کی آیتیں واضح طور سے بیان کی گئیں، ایسی زبان میں بیان کی گئیں جس زبان کو ہم سمجھتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیسی عجیب بات ہے، کلام عجمی اور مخاطب عربی ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے اگر یہ قرآن عجمی زبان میں ہوتا تو وہ یہ کہتے ہم اسے کیسے سیکھیں، ہماری زبان تو عربی ہے اور آپ عجمی زبان میں قرآن لے کر آئے ہیں، تو میں نے یہ بات پسند کی کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جائے، اور اسی بارے میں ارشاد رب العزت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر رسول کو اس کی اپنی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا، اور اجمیون اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا کلام سمجھ میں نہ آئے، اور اگر اسے حمزہ کے ساتھ اجمیون پڑھا جائے تو معنی ہو کیا یہ اجمی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان سے کہہ دیجئے یہ کتاب مومنین کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی حق کی جانب ہدایت ہے، مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی اور شک و شبے سے شفا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے، وہ سنتے نہیں کیونکہ وہ بہرے ہیں، اور ہم جو نشانیاں دکھا رہے ہیں
وہ انہیں نظر نہیں آتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ گویا انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو۔ یہ مثال دی جا رہی ہے ان کے عدم قبولیت کی اور انہیں سنانے کی اس شخص سے جسے گویا بہت زیادہ فاصلے سے پکارا جا رہا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور اس بارے میں اختلاف بھی ہوا تھا جیسا کہ قرآن میں اختلاف کیا گیا، اور یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر آپ کے رب کی جانب سے یہ معاملہ طے نہ پا چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اگر رب کی جانب سے مہلت نہ دی گئی ہوتی تو جھٹلانے والوں کو ختم کر دیا جاتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک و شبہ میں گرفتار ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد قرآن کے بارے میں شک و شبہ میں، مذکور آیت کے لفظ سے مراد اضطراب کا موجب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے عمل صالح انجام دیا تو اس کا فائدہ خود اسے ہوگا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کا وبال بھی خود اسی پر ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں ڈھایا کرتا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو سلوک اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمہ: قیامت کا علم اللہ ہی کی جانب پلٹایا جاتا ہے اور وہی ان تمام پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے جلوہ دکھاتے ہیں۔ جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ جنتی ہے سب اس کے علم میں ہے، اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا کہ بتاؤ کہاں ہے میرے وہ شریک، وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں، اور ان کے سارے معبود گم ہو جائیں گے جنہیں اس سے پہلے وہ پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی دعائے خیر طلب کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن اگر کوئی آفت آ پہنچتی ہے تو بے آس اور نا امید ہو جاتا ہے، مگر جو ہی تکلیف دہ مرحلہ گزر جانے کے بعد ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی کا حقدار ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف پلٹایا گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بھلائی ہوگی۔ اور کافروں نے جو کچھ کیا ہے ہم ضرور بے ضرور انہیں بتلا کر رہیں گے، اور ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ہم جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قیامت کا علم اللہ ہی کی جانب پلٹایا جاتا ہے جب اس سے سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس سے واقف نہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہی ان تمام پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے جلوہ دکھاتے ہیں۔ اکمام سے مراد ہے او ای ہے۔ ظرف لفظ اکمام کم کی جمع ہے۔ کھجور کے درخت کا شگوفے دار ہونا۔ ثمراتن بصورت جمع آیا ہے اس لیے کہ انواع اقسام کے پھل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو مادہ حاملہ ہوتی اور جو بچہ جنتی ہے سب اس کے علم میں ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کے علم سے جڑی ہوئی ہیں، اسی کے تعلق سے واقع ہوتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا کہ بتاؤ کہاں ہے میرے وہ شرکا جو تمہارے خیال میں میرے شریک ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے لیے شرک کی گواہی دے۔ جب ہم نے یہ حال دیکھا تو ہم نے ان سے تبرہ کر لیا، اور یہ سوال سرزنش کے لیے ہے، یا اس جملے کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں ان سے پہلے وہ پکارا کرتے تھے۔ یدعون سے مراد ہے یعبدون، وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ محیسن کے معنی ہے محرب، جائے فرار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انسان کبھی بھی دعائے خیر طلب کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے دعا کرتے ہوئے نہ اکتاتا ہے اور نہ ہی تھکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر کوئی آفت آ پہنچتی ہے تو بے آس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی اور کشائش سے نا امید ہو جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے جس سے چھٹکارا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر جو ہی تکلیف دہ مرحلہ گزر جانے کے بعد
ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اس کی تمام تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ کہتا ہے میں اس کا حقدار ہوں، یہ میرا حق ہے، میں اپنے فضل اور اپنے عمل کی وجہ سے اس کا مستحق ہوں، یا یہ تو میرے لیے ہی تھا، کبھی ختم نہ ہوا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر مجھے میرے رب کی طرف پلٹایا گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بھلائی ہوگی، اور اگر بالفرض محال قیامت آ بھی گئی تو اللہ کے نزدیک میری حالت بہت اچھی ہوگی اور میں مکرم ہوں گا، اس اعتقاد کی بنیاد پر کہ اسے جو دنیاوی نعمتیں ملی ہیں وہ استحقاق کی بنیاد پر ہیں، وہ ہرگز اس سے جدا نہ ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں نے جو کچھ کیا ہے ہم ضرور بے ضرور انہیں بتلا کر رہیں گے، ہم ضرور بے ضرور انہیں ان کے اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے، اور اس بارے میں جو کچھ ان کا عقیدہ تھا انہیں دکھلا کر رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے شکر سے منہ موڑتا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اور اس سے انحراف کرتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر از روئے تکبر و انانیت خود کو اس سے دور کر لیتا ہے، اور جانب مجازی طور سے نفس کا مفہوم رکھتا ہے، جیسے لفظ جنب اللہ کے قول فی جنب اللہ سورہ زمر آیت 56 میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب اسے کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے جیسے فقر و فاقہ، بیماری اور سختی، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کی وسعت اور فراخی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ترجمہ: اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفوس میں بھی دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کے لیے کافی نہیں ہے کہ بلا شبہ وہ ہر شے کا گواہ ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہے، سمجھ لو بے شک وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے، غور و فکر اور کسی دلیل کے بغیر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا؟ تم سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ موصول کو ضمیر کی جگہ رکھ دیا ان کے حال کی وضاحت کے لیے اور ان کی مزید گمراہی کی علت بیان کرنے کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفوس میں بھی دکھلا دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ کہا گیا ہے یعنی ان قریب ہم توحید کو دعوت دیتے وقت اپنی حجتیں اور دلائل انہیں دکھلا دیں گے، اور جو کچھ اس کے پیچھے دنیا کے آفاق میں اور آسمان و زمین کے منطقوں حصوں میں ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، درخت اور چوپائے وغیرہ۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اور ان کے نفوس میں جو صنعت کی لطافتیں ہیں اور حکمت کی امانتیں ہیں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں یہ اس قوم کے لیے ہے جو صنعتوں کے ذریعے سانے کے لیے گواہیاں حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ متوسط لوگوں کا طریقہ ہے جو محض تقلید پر راضی نہیں ہوتے بلکہ اپنے آپ کو اس سے مافوق گردانتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ آفاق سے مراد کسوف، سورج گرہن اور زلزلے ہیں، اور جو نشانیاں آسمان میں پیش کی جاتی ہیں۔ جہاں تک فی انفسہم کا تعلق ہے تو ہم نشانیاں دکھاتے ہیں، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، اور کبھی سیر کر کے، اور کبھی سیراب کر کے، اور کبھی بیمار ڈال کر، اور کبھی صحت یاب کر کے، کبھی غنی کر کے تو کبھی محتاج بنا کر، کبھی رضامندی سے تو کبھی غضب ناکی سے، کبھی خوف سے تو کبھی حالت امن سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف عظیم رہنمائی ہے۔ شاعر نے کہا ہے ہر شے میں اس اللہ کی نشانی موجود ہے جو رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ یکتا ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ یہ بعض آیتوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عوام کے عقول و اذہان سے مناسبت رکھتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے نفوس میں مسخ ہو جانا دکھاتے ہیں اور آفاق میں ان کے لیے آفاق کا تڑک جانا
تو اس طرح وہ قدرت خدا کو اپنے نفوس اور آفاق میں دیکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد قائم کا خروج ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی حق ہے۔ یقیناً مخلوق انہیں دیکھے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خسف زمین کا دھنسنا، مسخ شکل کا بگڑ جانا اور قذف پتھر سے مارنا ہے۔ سوال کیا گیا یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے۔ فرمایا اسے چھوڑ دو، اس سے مراد قائم کا قیام کرنا ہے۔ ارشاد شیخ مفید میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا آفاق ارض میں فتنے ہوں گے اور حق کے دشمنوں میں مسخ ہوگا۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ یہ سب کچھ رجت میں ہوگا اور ظہور قائم علیہ السلام کے وقت ہوگا، جب وہ لوگ آفاق میں عجائب اور غرائب دیکھیں گے اور انفس میں وہ آیات دیکھیں گے جن سے ان پر واضح ہو جائے گا کہ امامت، ولایت اور ظہور امام حق ہے۔ یہ سب منکرین حق کے لیے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تمہارے رب کے لیے کافی نہیں ہے کہ بلا شبہ وہ ہر شے کا گواہ ہے؟ یعنی تمہارے رب کی گواہی ہر چیز کے اوپر دلیل کے اعتبار سے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ یہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی گواہی کو قبول کرتے ہیں اور اسی لیے انہیں خطاب میں مخصوص کیا گیا ہے۔ کتاب مصباح الشریعہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا عبودیت ایک جوہر ہے جس کی کنہ تہ تک پہنچنا اصل حقیقت ربوبیت ہے، لہٰذا جو عبودیت میں نہیں ملتا وہ ربوبیت میں پا لیتا ہے، اور جو بات ربوبیت کی جانب سے مخفی رہتی ہے اسے عبودیت میں پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق سے اللہ کے قول شاہید تک، یعنی وہ موجود ہے تمہاری غیبت اور تمہاری موجودگی دونوں میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سمجھ لو بے شک وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسے جانتا ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی شے اس سے چھوٹتی نہیں ہے، اور اس کی تعویل کتاب مصباح الشریعہ سے مستفاد ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص حامیم سجدہ پڑھے گا تو اس کی نگاہوں کے سامنے روز قیامت نور ہی نور ہوگا اور سرور ہی سرور ہوگا، اور وہ شخص دنیا میں لائق ستائش اور قابل رشک بن کر رہے گا۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ عزائم 4 ہیں اور آپ نے ان میں اس سورے کو بھی شمار فرمایا، جیسا کہ الف لام میم سجدہ میں گزر چکا ہے۔